انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے استعفے سے متعلق اور اس کے بعد اس پر پی سی بی کا رد عمل کیا رہا، پی سی بی نے سارے معاملے کو کیسے ٹیکل کیا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بڑی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا جو آپ بات کر رہے تھے کہ رمیز راجہ نے اور پی سی بی نے جو اس پر سٹینڈ لیا، جس طرح ٹیکل کیا۔ بڑی صاحب ہمارے ساتھ ابھی ایک بار پھر جوائن کریں گے۔ عالیہ آپ کہیے گا، جس طرح پی سی بی نے اس کو ٹیکل کیا ہے معاملے کو، اور رمیز راجہ نے ایک پریشر بلڈ کیا، اور آج یہ خبر بھی آئی کہ نیوزی لینڈ بھی ری اسکیجول کر رہی ہے دورے کو، ایک اچھی خبر ملنے والی ہے، اس سے بھی انگلینڈ پر پریشر پڑا اور زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو۔ جی بالکل، دیکھیے رمیز راجہ جب سے چیئرمین کی حیثیت سے آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی دو چیزیں واضح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کرکٹ کے پیسے کرکٹ پہ لگیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے دنیا میں کسی سے ڈرنا اور دبنا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریئلسٹکلی یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جتنا جیتے گی، جتنا اوپر جائے گی، اتنی دنیا میں آپ کی عزت ہوگی۔ اور جو ساتھ ساتھ اکانومی ہے، جو کہ بہت بڑی بٹر ریالٹی ہے، جس کے بغیر کوئی دنیا کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ طاقتور بورڈ نہیں بن سکتا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے خبروں میں بھی کہ وہ کراچی جا کے بھی بزنس مین سے مل رہے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ کمپنیز کو آفر کر رہے ہیں کہ اور چائنا سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ چائنا کو بھی کرکٹ میں اگر آئے تو لایا جائے۔ بالکل، تو یہ بہت جس طرح کا اسٹانس انہوں نے لیا، اور جس طرح انہوں نے خاص طور پہ ویسٹ کا جو بلاک ہے اس کو جس طرح سے چیلنج کیا اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہم سے فائدہ اٹھا کے جاتے ہیں اور ہمارے ٹائم پہ آپ غائب ہو جائیں، اس کی اجازت ہم فردر نہیں دیں گے، پاکستان کو کوئی آئندہ استعمال نہیں کر سکے گا۔ یہ چیزیں اتنی کلیئر ہیں اور اتنا لاؤڈ میسج دیا ہے کہ جس سے ساری دنیا میں اور ساری دنیا کے جو پلیئرز ہیں کرکٹرز، ان کے اوپر بھی یہ میسج دیا، اور انہوں نے بہت بھرپور ساتھ دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پلیئرز کا، ان کی مینجمنٹ کا بہت اچھا ایک جو ان کے تعلقات ہیں اس کا یہ مظہر ہے جو ان کے بیانات آئے ہیں، کیونکہ اتنا بولڈلی کسی نے اپنے کرٹیسائز نہیں کیا اپنے کرکٹ بورڈ کو۔ ای سی بی کی بات کر رہی ہوں، انگلش کرکٹرز کی، جس طرح سے اضافہ کیا گیا ہے۔ بالکل، اس پر مزید اس وقت اسپیڈ اسٹار شعیب اختر نے ہمیں جوائن کیا۔ شعیب آپ کہیے گا، پی سی بی نے جیسے تگڑے انداز میں اپنا موقف دیا اور سٹانس اپنا رکھا، پھر نیوزی لینڈ کو بھی جو جواب دیا تھا، پہلا جواب پی سی بی چیئرمین کی طرف سے کہ ہمیں اب فیس کرنا پڑے گا آپ کو آئی سی سی میں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو آج فیصلہ سامنے آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ ریزائن کر دیا ہے انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے۔ جی دیکھیں، ان کی ریزن سے بھی تو مانے نا آپ ان کی کہ وہ کچھ شرم بھی کھا گئے ہیں اور استعفیٰ دے دیا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے پریشر بلڈ ہوا، لیکن ود ان دا کنٹری ان پہ وہ کرٹیسزم آیا، ان کے اپنے جرنلسٹ نے، ان کی اپنی کرکٹ کمیونٹی نے بڑا پریشر ڈالا تھا ان پہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب ایک ملک کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے بالکل آپ بھاگ گئے، اور یہ ایک اچھی قوم کی نشانی بھی ہوتی ہے جی کہ وہ اپنا بلیم اپنے سر پہ لیتے ہیں اور اپنے ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا فیلئر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا مجھے پریشر بھی تھا اور میرا فیلئر بھی تھا، اور ان کے لڑکے بھی بولے، ٹیمیں بھی بولی، ان کی پوری کمیونٹی بھی بولی اس کے بارے میں، تو آئی تھنک بڑی دلیری کا فیصلہ تھا۔ اچھا، دلیری کا تو فیصلہ تھا، لیکن یہ کہ وہ جو فیصلہ کیا وہ کس بنیاد پہ کیا گیا ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ رمیز راجہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں، یہی سوالات سب کی طرف سے کہ بھئی کوئی وجہ، کوئی ویلڈ ریزن بتایا جائے، جو وہ بتانے میں ابھی جو انہوں نے بات کی ہے واٹ مور نے، اس میں بھی کوئی ایسا ریزن انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ دیکھیں، ریزن تو دو ہیں نا جی، بڑی سمپل۔ ایک تو ان کی کرکٹرز نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھی کہا کہ ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی ان کی، یہ اپنی طرف سے ہی کی جا رہی ہیں، اپنی طرف سے ہی باتیں بنائی جا رہے ہیں۔ ایک اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ سے زیادہ کرٹیسزم انگلینڈ پہ آیا ہے، انگلینڈ کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی 4 دن کے لیے کہ 4 دنوں میں آپ نے پاکستان آنا تھا، اور 4 دنوں میں ایسا کیا ہو جاتا کہ آپ اتنا طوفان برپا ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا دم دما کے بھاگے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے پورا پتا تھا کہ پوری انگلینڈ کی قوم جو ہے اور جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، باقی لوگ ہیں، یہ ان پہ بڑا ہیویلی کرٹیسزم کریں گے، اور جب کرٹیسزم آتا ہے ان لوگوں پہ تو یہ پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ڈھیٹوں کی طرح بیٹھے نہیں رہتے، استعفیٰ دیتے ہیں، اور دیکھو نا استعفیٰ دیا، ہمارا کوئی بندہ استعفیٰ دیتا ہے اتنا کرٹیسزم آتا کوئی کبھی میں دیتا۔ جی اچھا شعیب، کوئی آپ بائی لیٹرل سیریز دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو ابھی T20 ورلڈ کپ ہے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے، انگلینڈ کو آتا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ان 4 5 6 8 مہینوں میں؟ دیکھیں اگلے سال تک یہ مارک مائی ورڈ، ریمبر مائی ورڈ، دنیا کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی، ہر ٹیم آئے گی، آسٹریلیا بھی آئے گی، انگلینڈ بھی آئے گی، نیوزی لینڈ بھی ری وزٹ کرے گی،
تو انشاءاللہ پاکستان کا جو ڈیمیج ہوا، پاکستان کا نام ڈیمیج ہوا، وہ واپس آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ اپنا کنٹینیو ڈوئنگ اے گریٹ ورک جو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ پریئنگ ٹو دا گاڈ یار ان ٹرمز آف کہ افغانستان کی سچویشن جو ہیومن کرائسس آ رہا ہے وہ نہ ہو. اگر وہ ہوا تو وہ کسی کے پاس میں رہے گا نہیں، لیکن اگر افغانستان کی سچویشن سیٹل رہتی ہے اور سال تک، تو دنیا کی ساری ٹیمیں آ جائیں گی آپ کے پاس. جی اچھا، اور ایک بات یہاں شعیب یہ بھی کہ جو پلینگ 11 تھی اس میں سے بھی بہت سے پلیئرز نے یہ کہا کہ ان کے لیے بھی حیران کن تھا یہ فیصلہ، یعنی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار تھے اور کوئی ہمارے پر دباؤ نہیں تھا ایسا، فزیکلی ہم فٹ تھے، اتنا زیادہ فٹیگ نہیں تھے، لیکن اچانک ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ پاکستان نہیں جا رہی ہے ٹیم. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ کسی سے کنسلٹ کیا ہی نہیں انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اپنے تئیں فیصلہ کر دیا انہوں نے کہ جی ہم جا رہے ہیں. اور بھائی آپ جا تو رہے ہیں، کس ریزن پہ جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے سوائے بھلائی کے؟ آپ کے ساتھ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ہم نے آپ کا فائدہ بھی کیا، آپ کے ساتھ لاڈ بھی کیا، آپ کے پیسے بھی بچا کے دیے، اس کے بعد آپ نے ہمیں بالکل بیچ راہ میں آ کے مارا ہے آپ نے. تو جتنا کرٹیسزم تھا وہ لڑکوں کی طرف سے آیا، ان کی ود ان ٹیم بھی آیا، ایسوسیشن کی طرف سے بھی آیا، جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی آیا، ایکسپرٹ سے بھی آیا، مائیکل ہولڈنگ سے لے کے سارے لوگوں نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو بہت اڑایا. انہوں نے یہ بھی کہا یار یہ کس قسم کے آپ لوگ ہیں کہ ایک کنٹری آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے اور آپ نے آگے سے یہ کر دیا ہے اس کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. تو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس باؤنڈ ٹو ہیپن کہ کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا انگلینڈ کو، اور گیو اینڈ جو کرنا ہے ان کو وہ یہ تھی جاب تھی واٹمور صاحب کی، کیونکہ ان پہ بہت سیدھا کرٹیسزم آتا بیکاز ہی از ہیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ اور ای سی بی، تو ای سی بی کو آپ کو برداشت کرنا ہی کرنا تھا. اچھا شعیب یہ بھی کہیے گا کہ آپ کھیلتے بھی رہے گراؤنڈ میں، آپ پلیئر بھی رہے، تو پلیئر کے مورال پہ اب یہ پاکستانی کرکٹرز کے لیے تو ایک بڑا جو ایونٹ ہے وہ T20 ورلڈ کپ ہی ہے، تو یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے آبویسلی مینجمنٹ کی سطح پہ، پی سی بی کی سطح پہ یا دیگر بورڈز کی سطح جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں متاثر تو کرتے ہیں، تو کھلاڑیوں کے مورال پہ ایک اچھا اثر ان پیش رفت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور T20 ورلڈ کپ میں پرفارم کریں گے کھلاڑی؟ دیکھیں کریں گے تو صحیح، اوبیسلی مورال پہ فرق تو پڑتا ہے. جی دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے یہ ورلڈ کپ، اور اوبیسلی بورڈ کے فیصلوں سے مورال ڈاؤن تو ہوتا ہی ہے، جی آپ کو پتہ ہی ہے، اور سلیکشن ٹھیک نہ ہو تو پھر بالکل ہی ہوتا. پوری قوم ایک بات متفق ہے کہ ہمیں 3-4 چینجز کرنی چاہیے پاکستان ٹیم کے حوالے سے، جو ابھی تک ایکسپیکٹڈ ہیں وہ کر نہیں رہے. اس میں شعیب ملک ہے، شاہنواز دھانی ہے، شرجیل ہے، فخر ہے. اگر یہ 4 چینجز کر جاتا پاکستان کرکٹ بورڈ کر جاتا ہے، 2 دن کا بھی ٹائم بچا ہوا ہے، تو پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے جتنا بڑا کرٹیکل ہے اس دفعہ، اور پاکستان کو کوالیفائی بھی کرنا ہے اور آگے بھی جانا ہے. اگر پاکستان یہاں سے گرتا ہے تو دیکھیں بڑا پرابلم ہوگا. تو اوبیسلی مورال از ناٹ دیٹ گریٹ، بٹ ابھی T20 کا جو نیشنل ٹورنامنٹ ہوا وہ اچھا ہوا، براڈ کاسٹنگ اچھی ہوئی، لیکن اسپانسر نہیں تھے. تو آپ کو فائنلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے اس کو جیت کے ایک دوبارہ گیما گیمی واپس لانا پڑے گی. یعنی اس میں ضمنی سوال یہی کہ نیشنل T20 سے یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ ٹیم میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے اور نیشنل T20 میں کوئی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہا ہے تو اس کو ٹیم میں شامل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فارم میں ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی بالکل اٹھانا چاہیے تھا، اور میرے خیال سے جو ایک انیویٹیبل چینجز ہیں جو کرنی چاہیے پی سی بی کو، جو نہیں کر رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے یہ کرنی چاہیے چینجز ان کو، وہ نہیں کر رہے. اب پتہ نہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. میرے حساب سے شرجیل و فخر اور شاہنواز دھانی اور آپ کا شعیب ملک آتا ہے کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو آپ کی ٹیم بڑی مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ جیت سکتے ہیں ورلڈ کپ. اور اگر آپ یہ ورلڈ کپ جیتتے ہیں تو بڑی دیکھیں کہنے کی بات ہے کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ جیتتا ہے تو گیما گیمی واپس نہیں آئے گی کیا؟ بالکل آئے گی. انٹرسٹ واپس آتا ہے، کارپوریٹ کلائنٹ کا انٹرسٹ واپس آتا ہے. تو ابھی آپ کی ضرورت ہے اس وقت. ہاں بعد میں سسٹم ٹھیک کرتے رہیں گے، سسٹم پہ کام کرتے رہیں. جی اچھا ایک بار پھر انگلینڈ کے دورہ منسوخی کی شعیب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا وجہ جاننا ہمارے لیے اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا؟ کیونکہ یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ جب یہ وجہ نہیں تھی تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمیونیکیٹ کیا جانا چاہیے انگلش کرکٹ بورڈ کی طرف سے پی سی بی کو کہ کیا اس وقت سینیریو بنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی وجہ کوئی تھی ہی نہیں، نہ نیوزی لینڈ کے پاس وجہ تھی، نہ انگلینڈ کے پاس کوئی وجہ تھی.
وہ بہت اوور ریئیکٹ کر گئے ہیں اس چیز کے اوپر. وجہ تھی ہی نہیں, وجہ ہوتی تو بتا دیتے آپ کو. نہیں, اس میں جو سازش اور اس کا, کیونکہ آج تھوڑی سی بات اس طرف بھی رمیز راجہ نے کی ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے فیصلے خود لے سکیں, اس طرح کی بات کی ہے. دیکھیں ضرور کھڑا کریں, بٹ اب پلان کیا ہے رمیز بھائی کے پاس؟ ایگزیکیوشن کیسے کریں گے, یہ میرا سوال ہے. ابھی باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں رمیز بھائی, اب پلان ایگزیکیوشن کی طرف جائیں رادر دین کہ اب باتیں ہو گئی ہیں, ہم نے ایسٹ بلڈنگ کرنی ہے, ہم نے پی سی بی کو ایز اے کارپوریشن رن کرنا ہے. میں تو خیر یہ 10 سال سے باتیں کہہ رہا ہوں, لیکن اب پلان کیسے ہوگا, یہ پی سی بی بینک کیسے لانچ ہوگا, ایسٹ بلڈنگ کیسے ہوگی, آپ کیسے پیسہ بنانا شروع کرو گے, فیڈر لیگز کیسے آئیں گی, ایسٹ بلڈنگ کیسے ہوگی, آپ 500 اپارٹمنٹ کا بلڈنگ کیسے لانچ کرو گے, یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے بڑی محنت چاہیے, بڑی دلیری چاہیے, بڑا دل گردہ چاہیے. تو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی رمیز بھائی کو, اور بہت سارا کام کرنے کے لیے he needs the homework and then he needs the team work. اور وہ جو چائنا کو کرکٹ میں لانے کی تجویز ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھی تجویز ہے یہ؟ جی بہت تجویز ہے, لیکن دیکھیں جی آپ کو کام کرنا پڑے گا نا, بیک گراؤنڈ میں آپ کو کام بہت زیادہ کرنا پڑے گا. آپ کو لابنگ کرنی پڑے گی, آپ کو کارپوریٹ کلچر کو ایڈوانس کرنا پڑے گا, کارپوریٹ کلچر کو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا, پی سی بی کو کارپوریشن بنانا پڑے گا. کارپوریشن کیسے بنی, آپ کو گروسری اسٹور سے لے کے آپ کو بلڈنگ بنانے تک, آپ کو نئی فرینچائزیز لانے سے لے کے مرچنڈائزنگ تک آپ کو بڑا کام کرنا پڑنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے ہوگی, اور ٹیم رمیز بھائی کے پاس ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. آئی وش ہم بیسٹ آف لک کہ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بٹ سو فار اٹ لکس امپاسبل, اٹ جسٹ ٹاکس. اور شعیب واٹ مور کے فیصلے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر غلط فیصلے ہو جائیں اور اتنے غلط ہوں کہ جن کے ریپرکشنز اور بڑے نقصانات ہو جائیں, تو پھر یہ کہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا باقاعدہ طور پہ, جو یہاں کوئی روایت نہیں نظر آتی. میں نے آپ سے یہی کہا نا جی, بٹ ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا انہوں نے بتایا کہ جی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور غلطی لیکن استعفیٰ دینا کیا ہوتا ہے, غلطی ماننا ہوتا ہے. تو انہوں نے مانی, یہ ڈیسنسی آپ مانیں, یہ دلیری کا کام ہوتا ہے. تو جھیٹوں کی طرح وہ بیٹھے نہیں رہے کہ جی میں بات نہیں مانوں گا, اور نہ ہی یہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. ساروں نے کہا آپ نے غلطی کی, آپ نے کسی سے پوچھا نہیں, آپ سے کسی نے رائے نہیں لی, خود اپنے تئیں فیصلہ کر کے آپ چلے گئے, تم دماغ کے آپ بھاگ گئے. شعیب جس طرح بھی حالات بن رہے, تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے, پہلے تو یقیناً جب منسوخ کیا دورہ نیوزی لینڈ نے اور پھر انگلینڈ نے بھی کر دیا, تو ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ اب 4 5 8 10 سال لگ جائیں گے. لیکن یہ صورتحال بالکل اب مختلف ہوتی جا رہی ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں بڑی تیزی سے انٹرنیشنل کرکٹ اس ورلڈ کپ کے بعد آئے گی پاکستان میں. دیکھیں 1 سال کے اندر انشاءاللہ ورلڈ کپ کے بعد اگلے سال تک اچھے موسم میں بہت ساری ٹیمیں, میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, واپس آ جائیں گی, پرووائڈیڈ اگر آپ کی افغانستان کی سچویشن ٹھیک رہی. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کرائسس نہ آئے تو پاکستان میں ٹیمیں ساری آ جائیں گی انشاءاللہ. آسٹریلیا بھی 20 سال بعد آ جائے گی, اور انگلینڈ بھی آ جائے گا, نیوزی لینڈ بھی آ جائے گی. پاکستان کے لیے پاکستان از اے فورس ٹو ریکن ود, اور بہت بڑی فورس ہے پاکستان. ود ان دا ریجن بھی بہت بڑی فورس ہے, مانے نہ مانے کوئی, پاکستان ایک فورس ہے اور اسٹرانگ فورس ہے ریجن کی. اور کرکٹنگ دنیا میں بھی پاکستان ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کو آپ بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو نکال کے باہر آپ پاکستان کے باہر چل سکتے ہیں, بالکل نہیں ہو سکتا. جی شعیب ہمارے ساتھ رہیے. عاقب آپ کہیے گا کہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں رمیز راجہ نے بھی, شعیب نے بھی بات کی کہ اتنا آسان کام نہیں بلکہ امپاسبل ہے کہ پاکستان کو آپ سائڈ پہ کر کے کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی کام کر دیں. پاکستان کے دنیا بھر میں فینز ہیں, اور جس طریقے سے ہم کھیلتے ہیں کرکٹ, وہ ایک سٹائل آف بڑا ہمارا مشہور ہے. تو یہ کہیے گا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آتی ہے, آپ جلدی دیکھ رہے ہیں ان ایونٹس کے بعد, اس ریزگنیشن کے بعد, کیا کہیں گے؟ عاقب ہمارے ساتھ ہیں جی.
اچھا شعیب، اب تھوڑا سا کیونکہ اس پر تو بات ہو ہی گئی ہے، واٹمور نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے وجوہات بتائیں، وہ وجوہات اس طریقے سے انہوں نے ابھی تک کھل کے نہیں بتائی ہیں کہ کیا ایک غلط فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے انہوں نے کیا، اور اس کے پیش نظر پھر انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ آپ اس سے ہٹ کے اب ہم بات کریں تھوڑی T20 ورلڈ کپ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بابر اعظم جس طریقے سے کپتانی کر رہے ہیں اور نیشنل T20 میں جیسے انہوں نے کپتانی کی ہے، آپ وہ ایگریشن ان میں دیکھ رہے ہیں جو رمیز راجہ بھی چاہ رہے ہیں اور وہ ٹوٹلی یعنی بالکل ہی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں سٹائل جس طریقے سے ہم کھیلا جا رہے ہیں، ایگریشن کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک واٹمور کی بات ہے جی، وہ تو بلی کا بکرا بنا ہے بیچارہ، اس پہ تو گورنمنٹ کا پریشر تھا نا جی، گورنمنٹ نے کہا آنا ہے جانا ہے نہیں جانا، یہ تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا، تو وہ تو پھر اس نے فیصلہ کیا اور گورنمنٹ کی ایڈوائس پہ کیا نا، اکیلے تو فیصلہ نہیں کیا نا اس نے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ بلی کا بکرا بنا ہے میرے خیال میں، اور الٹیمیٹلی ان کو پرائز پے کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک بابر اعظم زیادہ سوال ہے، وہ ان کو اپنی ورک پروف کرنی پڑے گی۔ آئی ایم شیور ہی ہیز دا ٹیلنٹ اینڈ ہی ہیز دا ٹائمنگ اینڈ دا گٹس دیٹ ہی کین پروو دیٹ۔ جی تو رمیز راجہ کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی، اور انہوں نے آج یہ بیان بھی دیا، انہوں نے کہا کہ جب میں آیا تو میری نیندیں اڑ گئیں، مطلب تعریف سے زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم بہت دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے، تو اس پر بھی انہیں کام کرنا ہوگا۔ شعیب اختر ہمارے ساتھ ہے اور راقب جاوید بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس پر تجزیہ لیا۔ واٹمور جو کہ انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے، انگلش میڈیا کی طرف سے، کہ پریشر تھا پاکستان کا دورہ جس طریقے سے منسوخ کیا، اور اس کی وجہ جو بتائی وہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھا، اور اس کرٹیسزم کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے۔ گو کہ انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں اس میں ابھی تک یہ وجہ بتائی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ دورہ برطانیہ کے دوران لندن میں برطانوی ہم منصب کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کرکٹ ٹیم کے دورے کی یک طرفہ منسوخی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ انگلینڈ ٹیم کا دورہ کینسل ہونے پر دونوں ممالک کے کرکٹ شائقین میں مایوسی تھی۔ انگلینڈ ٹیم کا دورہ بغیر مشاورت کینسل کرنے سے نقصان ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سرکاری ٹی وی، عوام، پی سی بی سب کا نقصان ہوا جس پر معاملہ اٹھایا تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ان کی حکومت نہیں، کرکٹ بورڈ کا فیصلہ تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ہمارے تحفظات برطانوی کرکٹ بورڈ تک پہنچائیں گے۔ اس خبر سے لگتا ہے کہ پاکستان کا نقطہ نظر رجسٹر ہوا ہے۔ ہمارا مقصد سمجھانا تھا کہ ایسے فیصلے کرنے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسے فیصلوں سے کھلاڑیوں اور شائقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے استعفے کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی اور کچھ دیر بعد اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ٹویٹ غلطی سے ان کے اکاؤنٹ پر شیئر ہو گیا تھا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے چیئرمین جو انگلش کرکٹ بورڈ کے ہیں ان کے استعفے کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی اور کچھ دیر بعد اپنا ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ٹویٹ کیا تھا غلطی سے ان کے اکاؤنٹ پر شیئر ہو گیا تھا۔